بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جناب صرف دو چیزوں پر بات کریں گے مختصراً۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لوٹوں کا بازار گرم ہے اور خریدار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب بکنے والے شاید کم ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب کوئی آدمی کسی ایسی چیز کی مطلب اتنی بولی لگا دے کہ اگر وہ نہ بھی اس نے بکنا ہو نا اس چیز نے، تو پھر وہ بندہ سوچتا ہے چلو یار مطلب یہ 5 روپے کیا تو یہ تو مطلب 50 روپے کی بک رہی ہے تو اس کو بیچ دو اور لے لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو اراکین ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ ان لوگوں نے جناب جیت تو لیا وہ عمران خان کے نام پہ، لیکن اب جو ہے وہ بک رہے ہیں۔ بکے کوئی زیادہ نہیں ہیں، بس فی الحال تو وہ ایک دو کا دو تین کا مطلب اس طرح سے ہے، لیکن آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بکنے والے ہیں وہ بھی اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے کہ جو کیسز وغیرہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ جو ہے آزاد امیدواروں نے اپنی جیت کے لیے، اور جو دوسرے نون لیگ والے یا پیپلز پارٹی والے یا کسی اور جماعت کے لوگوں کو ناجائز جتوایا گیا ہے، تو میں بھی وہ ریورس ہو جائے کام، اور پھر اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی بن جائے۔ اکثریت تو ابھی بھی ہے، لیکن اور اس طرح سے وہ نہیں ہے کہ حکومت سازی، کیونکہ وہ تو چاہتے نہیں ہے کسی کے ساتھ ملنا۔ اگر وہ ملنا چاہے تو وہ تو فوری حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن وہی بات نا، عمران خان تو نہیں چاہتا ہے ان چوروں کے ساتھ، وہ تو کہتا ہے یہ چور ہیں، ٹھگ ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ تو وہ بالکل نہیں بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو لوٹائزم ہے، یہ خرید و فروخت جو ہے، اچھا یہ لوٹا جو کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے لوٹا ان کو کہتے کیوں ہیں؟ لوٹا کیوں کہتے ہیں؟ لوٹا اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ واش روم میں یا باہر کہیں آپ کو جس طرف سے پانی چاہیے نا، وہ ٹوٹی جو ہے نا اس طرف کو گھما لیتے ہیں اس کو، لوٹے کو، تو اس لیے ان کو مطلب یہ گھوم جاتے ہیں نا، جدھر سے مال دیکھتے ہیں یا جدھر ان کی ضرورت ہوتی ہے ادھر کو یہ گھوم جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو لوٹے کہتے ہیں۔ تو اب نام تو صحیح رکھا ہے کسی نے کہ لوٹا آپ کو پتہ ہے کس جگہ پر استعمال ہوتا ہے، ہاں جی، اور پھر ان کو غصہ بھی لگتا ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں لوٹا نہ کہو، تو کیا کہیں بھائی تمہیں، تم لوٹے ہی تو ہو، ہاں۔ اور وہ مطلب ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، ان کا دین امان سب کچھ ویسا ہی ہے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی ہے کہ ایک دن وہ آگے بھی جانا ہے، وہاں پر کیا ہوگا، وہاں پر بڑا سخت ہوگا۔ یہ جو اتنی بڑی زیادتی اور بے ایمانی، میں آپ کو اور بتاؤں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ ووٹ لینا کسی اور کے مطلب نام پہ لاکھوں کے حساب سے، اور پھر چلے جانا کسی اور کی گود میں، یہ بہت بڑا، کیونکہ جتنا بڑا گناہ، اور یہ بہت بڑا ہے کیونکہ کتنے لوگوں کے اعتماد کو آپ نے ٹھیس پہنچائی ہے، یہ ایک دو کو نہیں ہے، یہ تو لاکھوں کے حساب سے وہ بندے ہوتے ہیں۔ تو خدا کے بندو، اصل میں ہمارے جو معاشرہ ہے نا جی، مسلمان معاشرہ اسلامک، یہ پاکستان ہو گیا، یہاں پر اخلاقیات کی بڑی کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے۔ تو ہمیں وہ سائنس کی تعلیم یا میڈیکل کی یا فلاں 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 تعلیم جو ہے نا، ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اخلاقیات کی تعلیم بڑی ضروری ہے۔ معاشرے میں آپ دیکھیں کتنے مولوی صاحبان ہیں، کتنے پیر صاحبان ہیں، کئی جناب وہ گدیاں ہیں بڑی بڑی، مریدان دیکھو، نواز شریف، محفلیں، بڑا کچھ اسلام مطلب ہمارے ملک میں وہ جاری ہے جناب، ہاں۔ اور جتنا بڑا کچھ ڈکیٹ رشوت خور ہوگا اتنی بڑی وہ جناب وہ پیسے اس کے اوپر لٹا رہا ہوتا ہے، نعت خانوں کے اوپر، اور وہ جو دوسرے تیسرے مولویوں کے اوپر، یہ پیروں کے اوپر، اور اس کے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ چور ہے، یہ ٹھگ ہے، اس نے کوئی 2 نمبر دھندے سے پیسے کمائے ہوئے ہیں، لیکن وہ پیر مولوی قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے نہیں کہیں دیکھا کہ کسی پیر یا مولوی نے کسی مرید کو یا کسی اس طرح کے نوسر باز کو وہ پیسے دے اور وہ کہے نہیں میں پیسے نہیں لیتا ہوں آپ کو، یہ ٹھیک نہیں، تو جناب سبحان اللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ڈالے جیب میں، کیونکہ گاڑیاں ملتی ہیں،
گاڑیاں وہ تحفے میں دیتے ہیں بڑی بڑی جناب، وہ جو بڑے کرپٹ لوگ ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ یہ مولوی سلمان پہ اس بار بڑی سادہ زندگی درویشانہ سی، صحیح مطلب وہ واقعی درویش، اور یہ جو پیر ہوتے ہیں نا، یہ اصل میں یہ ہوتے بھی درویش ہی ہیں، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ تبھی تو لوگ ان کے پیچھے آ کے وہ یعنی ان کو وہ روحانیت کا جو ہے نا وہ وہاں سے وہ فیض وہ لیتے ہیں۔ یہ دنیا داری والی باتیں نہیں وہ بتاتے ہیں پیر، لیکن آج کا جو پیر مولوی ہے نا وہ دنیا دار ہو گیا ہے بہت سارا، مطلب میں بھی کچھ کوئی کہیں نہ ہو، مطلب کوئی ایسے بھی ہوں گے چند لوگ جو نہیں ہوں گے، لیکن اکثریت تو ککر شاہ جی، فلانے شاہ، وڈے مولوی، فلانے پیر، گالڑ، مطلب پتہ نہیں کس کس نام سے ان لوگوں کو پکارا جاتا ہے، اور جناب سب وہاں جا رہے ہیں اور منتے اور پیسے، اور جناب وہاں پر بارشیں کر رہے ہیں پیسوں کی، اور جناب وہ بسم اللہ پڑھ کے قبول کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں ان کو کہتا ہے کہ بھائی جاؤ، اور یہی چیز ہے ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ اخلاقیات میں بہت کمی۔ آپ لوگ دیکھیں یہ جو ایم پی ایم این ارکان ہیں، یہ سیاستدان، یہ آپس میں وعدے وعید اور یہ وہ معاہدے تھے۔ یاد ہے آپ کو مشہور زمانہ وہ زرداری صاحب کا فکرہ کہ وعدے جو ہے نا وہ کون سی حدیث ہوتی ہیں، مطلب یہ کوئی حدیث مطلب اس نے اس طرح سے بات کی کہ جیسے بات کر کے مکرنا کوئی ثواب کا کام ہو۔ کسی نے کہا نا کہ جناب زرداری صاحب وہ آپ نے وعدہ کیا، لکھا پڑھا یہ وہ معاہدہ، انہوں نے کہا معاہدے کیا ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے۔ تو ابھی بھی یہی کچھ کریں گے، یہ مل رہے ہیں نا ان کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، اور یہ نون لیگ اور یہ پی 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 اور فضل الرحمان اور ایم کیو ایم اور باپ وغیرہ، اور کوئی ایک اور جو دائیں بائیں وہ ولی خان گروپ کی شاید کوئی سیٹ ہو، یہ سب مل جائیں گے آپس میں اور مل کے لوٹیں گے، اسی طرح سے لوٹیں گے جیسے انہوں نے پہلے 18 ماہ وہ لوٹا ہے نا حکومت پی ڈی ایم کی بنا کر، اسی طرح سے لوٹیں گے۔ اور عوام کے اس سے کیا آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، مہنگائی، بے روزگاری۔ اب دیکھیں وہ انڈسٹری تقریباً وہ کتنی بند ہو گئی ہے پچھلے دور میں، تو مطلب اگر کوئی پوچھتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے تو ملک کو وہ کیا نام ہے وہ ہونے سے بچایا تھا، کنگال، مطلب بالکل وہ تو ختم، اب نہ وہ بھی وہ ذہن میں نہیں آ رہا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہونے سے بچایا تھا۔ ہاں جی، تو ہم نے تو بڑی مطلب مہربانی کی ہے ملک پر، مہربان ہوئے ہم تو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب پتہ نہیں کیا لوگ یہ کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے، ان لوگوں کو کچھ یاد نہیں ہے کہ کل کو کیا ہونا ہے۔ ہاں، ڈیفالٹ ہونے سے بچایا تھا، جی سمجھ گئے آپ۔ اچھا ایک میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ڈیفالٹ والی بھی جو کہانی ہے نا، یہ پاکستان جیسے ملک اتنی جلدی ڈیفالٹ نہیں ہوتے، اس کی وجہ سن لیں میری، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور جہاں پر زراعت، آٹا، چینی، یہ گندم وغیرہ، جو مطلب ہر قسم کی دالیں اور بھی بہت ساری چیزیں جو دستیاب ہیں، کپاس ہے، تو اس طرح سے ایسے ملک نہیں وہ ڈیفالٹ ہوتے ہیں، یہ وہ ملک ہوتے ہیں جہاں پر زراعت بھی نہ ہو اور بہت کم ہو اور انڈسٹری بھی بیٹھ جائے اس کی بالکل، تو وہ ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں ملک۔ پاکستان جیسے ملکوں کو اتنا خطرہ کوئی نہیں ہوتا، اور ابھی یہ مان رہے ہیں سب کہ نہیں وہ ڈیفالٹ کا تو کوئی چکر نہیں تھا، لیکن مطلب یہ کہ اب وہ کیا کہتا ہے جی ملک کے عوام زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ کیا نام ہے بلاول بھٹو زرداری جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، تو باقی جو ہے نا اس کی وہ پریس کانفرنس والی بات، وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی والی بات، وہ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ کریں گے، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔